الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج مذاکرہ گروپ کی جانب سے ہمارا حج کی طرف یہ سفر چل رہا ہے الحمدللہ، اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ۔ اس سے پہلے ہم نے طواف کے بارے میں بنیادی باتیں سیکھی کہ طواف کی ابتدا میں استباء کرنا ہے، نیت کرنی ہے، پھر حجر اسود کے سامنے آ کر استقبال استعلام کرنا ہے، اس کے بعد اپنی جگہ ہی پہ مڑنا ہے دائیں جانب، اور بائیں جانب اور بائیں کندھے کو بیت اللہ شریف کی طرف کر کے طواف کی ابتدا کرنی ہے۔ اس چند اہم باتوں کا خیال رکھنا ہے، اور پھر ابتدا کی 3 چکروں میں رمل اور آخری 4 چکروں میں رمل نہ کرنا سنت۔ اس کے بعد طواف کے بارے میں چند احتیاطی باتوں کا ذکر کیا۔ اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے آج کے پڑاؤ میں ہم یہ سیکھیں گے کہ رکن یمانی کہتے کسے ہیں، اور رکن یمانی کا استعلام کیسے کیا جائے گا، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس میں کن باتوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ رکن یمانی کا استعلام کرنے سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ رکن یمانی کہتے کسے ہیں۔ تو دیکھیں، بیت اللہ شریف کا مغربی کونا جو حجر اسود کے بالکل مقابل ہے، دیکھیں یہ بیت اللہ شریف کے 2 کونے ہیں۔ اس کونے پر حجر اسود نصب ہے اور حجر اسود لگا ہوا ہے۔ اس سے پہلے جو بیت اللہ شریف کا کونا ہے، اس کونے کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ رکن یہاں پر اس کا معنی کونے اور گوشے سے کیا جاتا ہے، چونکہ اس جانب یمن ہے تو اس لیے اس گوشے کو رکن یمانی کہتے ہیں، اور دوسرے کونے پہ حجر اسود لگا ہوا ہے تو اس وجہ سے اس کو رکن حجر اسود کہتے ہیں۔ باقی 2 کونے جو ہیں، ایک رکن عراقی ہے اور دوسرا رکن شامی۔ جو حتیم کی طرف ہیں تو رکن عراقی کی جانب وہ عراق کی جانب ہے، اور رکن شامی شام کی جانب ہے۔ ان دونوں کے علاوہ جو رکن یمانی ہے، تو یہاں پر پہنچ کر دوران طواف اگر ممکن ہو تو اپنی جگہ پر ایسے طریقے سے کہ اپنے قدم زمین پر جمے ہوئے ہوں، سینہ بالکل سیدھا ہو، بیت اللہ شریف کی طرف نہ مڑے، اور دونوں ہاتھ یا صرف دایاں ہاتھ اس کو لگانا مسنون ہے۔ جب بالکل اس کے قریب ہوں دونوں ہاتھ یا دائنا ہاتھ، اس طریقے سے جیسے کہ آپ کو یہ تصویر میں نظر آ رہا ہے، اس طریقے سے اس کو ہاتھ لگانا مسنون ہے۔ لیکن میں پھر عرض کر دوں کہ اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ پاؤں اپنی جگہ پر رہے اور سینہ اور قدم بیت اللہ شریف کی طرف نہ مڑے، کیونکہ ہم نے پچھلے اسباق میں یہ احتیاط سیکھی تھی کہ دوران طواف بیت اللہ شریف کی طرف مکمل مڑ کے سینہ کرنا یا پیٹ کرنا یا پاؤں کو بیت اللہ شریف کی طرف موڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کا بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جو طواف حالت احرام میں کیا جا رہا ہے، جیسے عمرے کا طواف یا کوئی اور طواف جو حالت احرام میں کیا جا رہا ہو، تو اس میں پھر رکن یمانی کے استعلام سے بچا جائے، کیونکہ رکن یمانی پر خوشبو لگی ہوتی ہے، اور حالت احرام میں اگر ہم نے اس کو ہاتھ لگایا اور وہ ہاتھ سے پر وہ خوشبو منتقل ہو گئی تو دم لازم ہونے کا قوی امکان ہے۔ یہاں پر ایک سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ رکن عراقی اور رکن شامی کا استعلام کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو پچھلے اسباق میں ہم نے پڑھا کہ حتیم کی جانب جو حصہ ہے بیت اللہ شریف کا، یہ اپنی اصل جگہ پر نہیں ہے، چندہ کم ہونے کی وجہ سے اور حلال آمدنی کم ہونے کی وجہ سے وہ حصہ تھوڑا سا کم کر کے بنایا گیا ہے۔ تو وہ کونے چونکہ اپنی موجودہ جگہ جو ان کی ہے وہ بیت اللہ کی اصل جگہ نہیں، جو اللہ جل شانہ نے اپنی حکمت سے اس کو دور کیا، اس کو علیحدہ کیا ہوا ہے، تو اس کو اس لیے استعلام نہیں کیا جاتا۔ اس کے علاوہ رکن یمانی کے استعلام کے بارے میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اس کو چومنا یا اس کے ساتھ صرف بایاں ہاتھ لگانا یا دور سے اس کی طرف اشارہ کرنا یا اس کو ہاتھ لگا کر ہاتھ چومنا
جیسے یہ سارے کام حجر اسود کے ساتھ کیے جاتے ہیں تو رکن یمانی کے ساتھ یہ کام کرنا ثابت نہیں، اور یہ سب کام خلاف سنت ہے، تو ہم نے خلاف سنت سے بچنا ہے۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ وہاں لوگ ایسا کریں گے، لیکن ہم نے ویسے نہیں کرنا جیسے لوگوں نے کیا ہے۔ ہم نے جو سیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کرام کو، اور جو ہمارے فقہا ہمیں سمجھاتے ہیں، ہم نے اس طریقے کو فالو کرنا ہے، اسی طریقے کو اپنانا ہے۔ اسی لیے عرض یہی کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہاتھ لگانے کا موقع نہ مل سکے تو اس کی طرف اشارہ ہرگز نہ کریں، ویسے ہی گزر جائیں، اور یہی زیادہ بہتر ہے کہ عام طور پر لوگ رکن یمانی کو ہاتھ لگاتے وقت آداب طواف کا خیال نہیں کرتے، لہذا یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ بس اس کا استعلام اگر آپ آداب کے مطابق نہیں کر سکتے تو پھر استعلام کرنے سے اس کا نہ کرنا بہتر ہے، تاکہ وہ اردو کا محاورہ کہ نیکی برباد اور گناہ لازم، وہ والی صورتحال نہ ہو جائے۔ تو اللہ جل شانہ سے ہم بار بار یہی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ہر عمل کو سنت طریقے کے مطابق فرما دے، اور ہمارے اس حج اور عمرے کو مقبول اور مبرور بنا دے، اور یہ خالص اللہ کے فضل ہی سے ممکن ہے، اور اللہ جل شانہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ اپنا فضل اور توفیق ہمارے شامل حال کر دے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔